میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ اور اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں کسی چیز کا ڈر دے کر خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، یعنی مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح تمہیں آزمایا جائے گا۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان تمہارے آنکھوں کے سامنے چلی جائے، تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول، خوشخبری سنا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جن کے اوپر مصیبت کے وقت میں وہ یوں کہتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جائیں گے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹیں گے۔ مصیبت کے وقت میں جب پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے رسول خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ کن چیز کی خوشخبری؟ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، ہر وقت رحمتیں اترتی ہے رب العالمین کی، اور وہی لوگ هم المفلحون، وہی لوگ ہدایت والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں غور کریں، اس پوری آیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس پوری آیت سے مطلب یہی نکلتا ہے، پتہ یہی چلتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے اور ہم مصیبت کے وقت میں صبر کرتے ہیں، مصیبت کے عالم میں صبر کرنا اصل میں وہی ہدایت والے لوگ ہیں، اصل میں وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ مصیبت جب بھی آن پڑے تو مصیبت کے وقت میں ادھر ادھر کے جملے نہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، کامل مومن اور مسلمان ہونا آسان نہیں، بلکہ بلا اور مصیبت سے مقابلہ کرنا پھر کامیاب ہو جانا مشکل امر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرمائے، جسے توفیق دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم لوگ کتنے ہدایت پر ہیں، اور آپ کے اوپر جب مصیبت آئے گی آپ صبر کریں گے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ہدایت والے ہیں۔ جب کسی کی موت ہو جائے گی اور صبر کریں گے تبھی پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہدایت والے ہیں کہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق
یہ بھی بات آتی ہے کہ جب کسی گھر میں موت آتی ہے، کسی کے گھر میں اس کا بچہ یا اس کے بھائی یا اس کی ماں یا اس کی بہن، کوئی بھی گھر کے افراد کوئی بھی جب گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس وقت اس جگہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، گھر والے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ حالانکہ رب العالمین کو ساری چیزوں کا خبر ہے، اپنا گواہ بنا کر کے اس فرشتے کو وہاں پر مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ گھر والے لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ پھر رب العالمین اس فرشتے سے پوچھتا ہے، اے فرشتے بتا وہاں کے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے عزیز بچے کی جان چلی گئی، اس کی ماں کی جان چلی گئی، اس کی ماں کو موت آ گئی، باپ انتقال کر گئے، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرے گا، اے بار الہ وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ لوگ وہاں کے لوگ صبر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رب قدیر اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے گواہ رہنا، میں نے ان کے عزیز چیزوں کو لے لیا، اب جو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اس پر صبر جو کرتا ہے، اس سے بہتر بدلہ اسے میں دوں گا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب میں اس کے نسل میں بہتر نسل عطا کروں گا جس سے اس کو خوشیاں میسر ہو، اور اس غم کے بنیاد پر اسے جنت میں بے شمار خوشیاں دی جائے گی۔ وہ جیسا گمان کیا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کسی گھر سے جب فرشتہ جا کر رب کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، جب رب العالمین پوچھتا ہے کہ فلانے گھر والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اپنے باپ کی موت پر فلانے گھر والے میرے لیے کیا کہہ رہے تھے، اور جب فرشتہ یہ کہے اے بار الہ وہاں کے لوگ بے قابو تھے، بے حال تھے، بلکہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارے ہی باپ جانے کو تھا، اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، اس طریقے سے جملے کہہ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتے بتا اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو رب کو ظالم بھی کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب رب فرماتا ہے، اے فرشتے گواہ رہنا، گواہ رہنا، اس نے میرے لیے جیسا گمان کیا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آن پڑتی ہے تو رب کی شان میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے تو رب کی شان میں الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے، جو انسان صبر کرتا ہے، حقیقت میں وہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہم ذرا اور غور کریں، سوچیں، ذرا تصور کریں، ہمارے گھر میں سے اگر ایک جان جاتی ہے تو بے قابو ہو جاتے ہیں، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ قربان جائے امام حسین کی شان پر، امام حسین کربلا کی سرزمین میں اتنی جان کھونے کے باوجود بھی اپنی زبان سے کبھی رب کی بارگاہ میں ناشکری کے جملے نہیں بولے۔ وہاں پر دیکھا سب کچھ وہاں کے بارے میں پڑھا گیا ہے، کبھی شکایت نہیں کی حضرت امام حسین نے۔ ایک کے بعد دیگر جان جاتی گئی۔ اللہ اکبر۔ باضابطہ علماء دین فرماتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین میں 72 جان گئی تھی، 29 جان امام حسین کے گھر والوں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جن کے نظروں کے سامنے 72 جان جا چکی ہو، ذرا غور کریں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو اگر ذبح کر دیا جائے گا، آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ امام حسین صبر کر رہے ہیں، وہ حضرت امام حسین ہے جس کے جوان 18 سال کے حضرت علی اکبر کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جس کے سامنے 22 سال کے بھتیجے حضرت امام قاسم
کہ سر کو ظالموں نے تن سے جدا کر دیا تھا، حضرت امام حسین اپنے گود میں اس سر کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں سر کٹے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس وقت کیسے ہدایت والے تھے حضرت امام حسین، اور آج ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، یہیں تک نہیں میرے دوست اور بزرگوں، وہ حضرت امام حسین ہیں۔ صبر عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، ان ظالموں نے حضرت امام حسین کے گود پر 6 مہینہ کے بچے کو ایسی تیر لگائی، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر پڑتی ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن کبھی رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، کبھی بے قابو نہیں ہوئے۔ مصیبت کے وقت جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہدایت والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے وہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہم لوگ صبر کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا سی بارش نہیں ہوتی تو ہم اللہ کی شان میں ادھر ادھر کے جملے بول دیتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، کامل مومن اور مسلمان ہونا آسان نہیں، بلکہ کام مصیبتوں سے مقابلہ کرنا، پھر اس میں کامیاب حاصل کرنا اصل مشکل امر ہے، مگر اللہ جسے توفیق دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصیبت کے وقت صبر کیجئے، یقیناً حق و باطل، جنتی اور جہنمی، سچے اور جھوٹے کی پہچان تو امتحان و آزمائش کے میدان میں ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس قدر جس کا دین و ایمان بلند والا ہوتا ہے، اسی قدر اس کا امتحان بھی بڑا اور سخت ہوا کرتا ہے۔